نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى صدق الله العظيم. درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ النجم، پہلا رکوع، آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، کہ اے مخاطب کیا تو نے کبھی لات اور عزا کی حقیقت کے بارے میں غور کیا؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور فرمایا ایک وہ جو ان کے ساتھ تیسرا ہے منات، اس کے بارے میں بھی کبھی غور کیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ تین آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر بہت مشہور و معروف بت تھے جن کی 3 قسم کے بڑے بڑے قبیلے اپنے طور پر الگ الگ پوجا کرتے تھے. اگر آج آپ نے اس کو سمجھ لیا نا تو یہ درباروں والی حقیقت بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر ہمارا موقف بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. کون بیان کرتا ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ویسے مورتیاں نہیں بنی ہوئی تھی، یہ بھی نیک لوگوں ہی کی بنی ہوئی تھی. جس طرح آج بھی دربار نیک لوگوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی اللہ کی باتیں کی. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہیں بھی یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ جو میری عبادت کرتا ہے وہ میری طرح خدا بن جاتا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے عبادت صرف کس کی ہے بولو؟ تو اس لیے کسی بھی اللہ کی عبادت کرنے والے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی اب ہم آگے اس کی شروع کر دیں. یہ نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے، اللہ کرے مل جائے، کہ جس نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو راضی کر لیا، تو ہمیں چاہیے ہم بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں. لیکن ہم الٹ شروع ہو جاتے، اس نے اللہ کی عبادت کی ہم اس کی شروع کر دیتے. اب بالفرض آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مزاروں پہ درباروں پہ جا کر چومنا، سجدہ کرنا، وہاں ہاتھ پھیر کر جسم پہ لگانا، یہ سارا کچھ لات و منات و عزا کے ساتھ ہوتا تھا. یہ وہیں سے بالکل سارا سلسلہ ادھر پہنچا ہوا ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے. سورۃ نوح کے اندر ان کا ذکر موجود ہے. یعوث، یعوق، ناصر، واد، یہ سارے، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے اپنے دور کے. اور حضرت شیث علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے پیغمبر تھے، ان کے بیٹے تھے. وہ بھی کوئی ایسے نہیں تھے. قوم نے ان کی پوجا شروع کر. اصل شیطان کا شروع میں یہ بتیرا رہا کہ وہ جب بھی کوئی نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس دور کے وہ جو لوگ ہوتے تھے جنہوں نے اس کو دیکھا ہوتا تھا، شیطان یہ کہتا تھا کتنا اچھا آدمی تھا،
یاد رکھنا ہر آدمی کو اس کی فیلڈ میں وہ گمراہ کرتا ہے. اب نیک لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ ان کی کوئی نہ کوئی یادگار ہونی چاہیے. ان کو نہیں کہتا تھا ان کو پوجا کرو، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو تو اس کی تعلیم پہنچی ہوئی ہے کہ عبادت کس کی ہے. وہ تو آگے دوسری تیسری نسل کو جا کر وہ راستے سے بھٹکاتا ہے. پہلوں کو تو صرف تعظیم میں مارتا ہے. کس میں مارتا بولو؟ تعظیم اور ادب میں مارتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی یادگار بنا لو، کوئی کبھی یاد آئے تو کم از کم سامنے آ جائے. چلو بھولے ہو تو پھر سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تصویر کشی، کیا بولو بھائی؟ تو اس لیے اس دور میں تصویر بنتی تھی، وہ تراش کر پہاڑوں کو، لکڑی کو، کوئی بھی چیز ہوتی تھی. آج تو کاغذ پر پرنٹ وغیرہ آتی ہے، اس دور میں یہ تو چیز تھی نہیں، کیمرے تو تھے نہیں. تو اس لیے انہوں نے تراش کر پہاڑ، پتھر، لکڑ، کوئی بھی چیز ایسی اس کے ساتھ اس کی تصویر سی بنا دینی. اور یہ کہتے تھے جب آتے جاتے ہو تو ذرا تھوڑا سا صرف یوں کر دیا کرو، سلام کر لیا کرو ادبن. جی ہاں، کس سے بولو بھائی؟ ہاں، وہ لولی پمپ بڑا آہستہ آہستہ دیتا ہے، لمبی سوچ رکھتا ہے. کون بولو بھائی؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں. اب شروع میں صرف سلام سے شروع کرتا تھا اور اگلی نسل کو کہتا بے وقوفو تمہیں کیا پتا یہ کون تھا، تمہیں کیا پتا. ساری یوں کر دیتے ہو، تھوڑا سا گردن کو نیچے کیا کرو. احترام بھی کوئی چیز ہے، احترام بھی بولو کوئی. ہاں، یہ ذہن میں رکھی. تو وہ یوں گردن جھکاتے جھکاتے دوسری تیسری پہ جا کر سجدے میں ڈالتا تھا. کون بولو بھائی؟ جی ہاں. اور ادھر سے کیا کہتا تھا؟ تمہیں کیا پتا. اتنی باتیں ریاض سے. اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کے بارے میں لوگوں نے خاص طور پہ چلے بڑے مشہور کیے ہوتے. چلے، انہوں نے چلے کاٹے، پہاڑوں میں رہے، جنگلوں میں رہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، علاقے کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جنگلوں میں چلے جانا نہیں ہے. فرمایا کمال یہ ہے وادیوں میں رہو، لوگوں میں رہو، خاندان میں رہو، پھر انسان بن کے رہو. ولایت یہ ہے. بولو بھائی ولایت. لیکن آپ نے عموماً دیکھو ہوگا وہاں کیا سنا ہوگا؟ انہوں نے چلا کاٹا، انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے فلاں چیز نہیں کھائی، یہ فلاں نہیں کھائی. یہ کیا ہے؟ تو یہ بہرحال سارے شیطان کا جو ہے نا وہ داؤ پیچ ہوتے ہیں. تو یوں آ کر پھر وہ سجدے میں گرا دیتا ہے اور سبق یہ دیتا ہے کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں اور تمہاری ہی سنتا نہیں، کیونکہ عبادت کی طرف آنے نہیں دیتا کہ جا کر 5 وقت کی کیا پڑھے. جس طرح آپ دیکھو کہ اللہ معاف کرے درباروں پہ کبھی 5 وقت کی نماز کا ذکر کوئی نہیں چلتا، اللہ ماشاءاللہ کبھی 1-2 جملے بیچ میں بول جائے، باقی زور شور کوئی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز میں ہی کامیابی ہے. نہیں، وہاں یہی سبق ہوتا، بس آ گئے ہو اب کوئی پریشانی، بس ادھر ہی آتے جاتے رہا کر. ہاں جی. اور پھر جانے کا بھی انداز ہوتا ہے کہ ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی. تو بہرحال اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کا دین الگ ہے اور دربار کا نعوذ باللہ دین کیا ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اب یہی کوئی غیر مسلم ہمیں پوچھ لے کہ بھائی یہ تمہارے دین دو کیسے؟ تو حقیقت بات یہی ہے کہ وہاں دین نہیں ہے، وہاں تو خواہشات ہیں. کیا سارے بولو؟ خواہشات ہیں. تو بہرحال یہ لات، منات، عزا، یہ 3 بڑے مشہور جو قریشی لوگ تھے نا، قریشی مکہ والے، وہ لات کی پوجا کرتے تھے. لات، عزا کی، کس کی پوجا کرتے تھے؟ عزا کی. عزا کی. لات یہ جو طائف والے نا، طائف والے، کسی نے دیکھا طائف؟ انہوں نے دیکھا. وہاں قبیلہ ثقیف بڑا قبیلہ ہے. جدھر ادھر قریش ہے ادھر کون سا قبیلہ ہے؟ ثقیف. وہ لوگ لات کی عزا عبادت کرتے تھے.
یعنی اس کا بت بنایا ہوا تھا اور اس کا، اور یہ جو مدینہ والے تھے، کیونکہ اس کا نام پہلا کیا ہے یسرب، یہاں بنو قریظہ اور یہ دوسرے قبیلے تھے، یہ لوگ منات کی پوجا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں مدینہ سے آگے جدہ وہاں سمندر بھی ہے، اس کے کنارے اس کو رکھا ہوا تھا۔ اور یہ جو عزا ہے اس کے ایک درخت ہے تین، اس کے نیچے اس کو رکھا ہوا تھا بت، اور وہاں اس درخت کے پاس جا کر لوگ منتیں نذرانے وہ سارا فنکشن ہوتا تھا جو آج کل درباروں پہ ہوتا ہے، بالکل وہی کرتے، مجاور وہ سارا نظام وہاں موجود تھا۔ اور ایک خرافات یہ لوگوں نے شروع کی ہوئی تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرز پر خانہ کعبہ مختلف علاقوں میں بنا کر اس کا بھی طواف کرتے تھے، جس طرح ہم یہاں کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو لوگ بناتے ہیں 12 ربیع الاول کو پہاڑیاں، پھر وہاں مصنوعی کعبہ بھی رکھتے ہیں بنا کر، روزہ رسول بھی رکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جو ان کے علماء حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اس لیے لوگ باز نہیں آتے، وہ نہیں ذمہ داری ادا کرتے، ان کو چاہیے اس کو روکے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو غصے کا اظہار کیا کہ زمین پر اس کعبہ کے علاوہ کوئی کعبہ نہیں ہونا چاہیے، غصے میں فرمایا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھی قبیلہ ایک بنی تھی، وہاں انہوں نے رکھا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکمان فرمایا تھا علی جاؤ جا کر اس کو توڑ کے آؤ، میرے دل کو سکون پہنچاؤ، اتنا سختی ہے۔ اور الٹا ہمیں بھی کہتے ہیں یار اتنی سختی نہ کیا کر، نرمی سے بات، یہ کون بھائی مانتا ہے تو آگے پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں یمن کے اندر قبیلہ یمانیہ نام اس کا تھا، وہاں بھی انہوں نے یہ کعبہ یمانیہ کعبہ بنایا ہوا تھا، اس کا بھی طواف کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی 150 ان کے ساتھ صحابی بھیجے تھے کہ جا کر اس کو توڑ کے آؤ، جلا کے آؤ، تو انہوں نے جا کر جلا دیا تھا۔ لیکن یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو نقلی ہوتا، ساتھ احترام شروع ہو جاتے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بولو کہ یار کعبہ کی شکل بنی ہوئی ہے، ادھر حضور نے کیا فرمایا؟ توڑ دو۔ علی تو نے توڑا تھا اور جریر بن عبداللہ نے جلایا تھا، اس کو کیا کیا تھا؟ بولو بھائی، نقلی نقلی ہوتا ہے۔ اور آپ دوسری آج دیکھ لیں، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کی وہ ایک شبیہ سی بنا کر آپ نے دیکھو گا کیا وہ جوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہاں باقاعدہ امامے کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ بھائی یہ وہ ہرگز نہیں ہے، یہ بولو ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی مبارک تو کہاں پہنی ہے؟ پاؤں مبارک میں، اور پگڑی مبارک کہاں رکھی ہے؟ اور وہ تم نے پاؤں میں رون دی اور جوتی کو سر پہ رکھنے کی کوشش کر رہے۔ داڑھی مبارک چہرے پہ رکھی، اس کو تم نے گٹروں میں بہا دیا۔ یعنی کیسا ایک انداز ہے، اللہ معاف کرے، دین سے دوری کا، دین سے دوری کا۔ بھائی اس کی شکل بنانے کی وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھے وہ حقیقت نہیں بن جاتی، جس طرح کعبہ کی شکل بنانے سے وہ کعبہ نہیں بن جاتا۔ کعبہ کعبہ ہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بولو کعبہ موجود ہے نہیں ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہی ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال ہمارے بنانے سے میرے بھائی یہ وہ نہیں بن سکتے، ان کی حقیقت حقیقت ہے، یہ صورت ہے، اور صورتوں سے ہمیں کیا کیا گیا؟ بولو تصویروں سے منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے کبھی غور کیا اس لات کے بارے میں؟ یہ لات کون تھا؟ لات یلوت، اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا،
اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ستو اور گھی بیچتا تھا، بہت نیک آدمی تھا، اور حاجیوں کو ستو اور گھی پلاتا بھی تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو وہی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، شیطان نے پھر لگا دیا اس کے پیچھے، اور یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، تو اس کی یادگار میں کیا بنا دیا؟ بت۔ اب اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ اور عزا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 درخت تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا 3 درخت کٹوا دیے تھے، اور لات و منات و عزا توڑوا دیے تھے۔ کیا دیے تھے بولو بھائی؟ ہاں، توڑوا دیے تھے۔ تو بہرحال آج بھی حکم یہی ہے کہ کوئی کسی بزرگوں کی تصویر، جس طرح آپ نے آج کل تو یہ دکانوں میں دیکھی، خاص طور پہ یہ دودھ بیچنے والوں نے وہ تقریباً ساروں کی لگائی ہوتی ہے، وہ کوے والی سرکار بھی ہوتی ہے اور دوسری سرکاریں بھی ہوتی ہیں، پھر ان کی تصویروں پر گلاب کے پھول بھی ڈالے ہوتے ہیں، تصویروں کو بھی پھول ڈالے ہوئے۔ تو بہرحال یہ تصویریں ختم کرنے کا ہمیں حکم ہے، ان کی پرچار سے کیا کیا گیا بولو بھائی؟ منع کیا گیا۔ ان کی تعظیم، یہ بزرگوں کی تعظیم نہیں، یہ شرک ہے۔ یہ بولو کیا ہے؟ ہاں، تعظیم ہوگی تو ان کی تعلیم کی ہوگی۔ بولو کس کی ہوگی؟ تعلیم کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تعلیم دے گے وہ اس کی ضرورت ہے، ان کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو ان کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال آج میرے اور آپ کے سامنے یہ جو درباروں کی منظر کشی ہے، یہی لات و منات و عزا کے معاملہ تھا۔ اس دور میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم کروا دیا تھا، اور 360 بت، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے بیت اللہ کے اندر 2 بت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شبیہ پر بھی بنائے گئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو 2 بت، یہاں سے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر بیت اللہ کے اندر ہے، بیت اللہ کے اندر کسی کی قبر نہیں، بیت اللہ کے اندر کسی کی قبر نہیں۔ بیت اللہ کے اندر یہ ضرور رکھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شبیہ کے بت بنا کر۔ پھر ظلم دیکھے، روایت میں موجود ہے کہ ان کے ہاتھ میں جوئے کے تیر پکڑائے ہوئے تھے، یعنی ہاتھ بھی بنا ہوا ہے اور جوا، کیونکہ جوا شراب نوشی اور یہ بنائے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو دیکھا تو بڑا غصے کا اظہار فرمایا کہ دیکھو ان ظالم لوگوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جس بات سے منع کرتے تھے وہی چیز ان کی طرف منسوب کر دی، تو اس لیے ان کو بھی توڑوا دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا سارے بولو؟ ہاں، یہ نہیں کہ ان کی شبیہ پر بنے ہوئے تھے ذرا الگ رکھوا دو، نہیں نہیں نہیں، کیا کر دیا بولو؟ توڑوا دیا تھا، اور فرمایا تھا جال حق وزہق الباطل۔ تو بھائی الحمدللہ ہمارا موقف، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اور ہمارا طرز عمل وہی ہے جو قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے، نمازیوں سے، محلے والوں سے نہیں، ہم الحمدللہ متاثر ہو چکے ہیں قرآن و سنت سے، اور اسی سے متاثر رہیں گے۔ اس لیے حق بات کہتے ہیں، ہاں نمازیوں کو اچھی لگے نہ لگے، محلے والوں کو اچھی لگے، یا ہمارا موقف یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں نجات کے لیے قرآن اور سنت دیا، ہم وہی سینے سے لگائیں گے، اسی کو پھیلائیں گے، اسی پر چلیں گے، اسی کی طرف لوگوں کو کیا دیں گے بولو بھائی؟ دعوت دیں گے۔ تو اب یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم درباروں کے کیوں خلاف ہیں۔ دربار صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کا ہے۔ سارے بولو کس کا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا دربار ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے دربار کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں نے یہ جو بزرگوں کے دربار بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی ان درباروں کو چھوڑ کر اپنے دربار پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مبارک دن جمعۃ المبارک ہے، سورۃ کہف کی تلاوت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی ہے، امت کو ارشاد بھی فرمایا۔ درود شریف کثرت سے پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے لیے سفید لباس، غسل کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، جمعے والے دن جمعے کے لیے جلدی آنا، اور جمعے کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اور عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف اسی جگہ بیٹھ کر عصر کی نماز جہاں پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعے والے دن نماز جمعے کے بعد قبرستان میں جانا، اپنے والدین کی قبر پر ان کے لیے کچھ اصالہ ثواب کرنا اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنا، اور جمعے والے دن 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔